ہم خون نہیں بہانا چاہتے۔ تو پھر آپ کیا چاہتے ہو؟ مشتقن غدار ہے۔ ریاست کے مارگریو کو کیسے تم غدار کہہ سکتے ہو؟ سپاہیوں حملہ کرو۔ السلام علیکم ناظرین، اس قصے کے آغاز میں عبد الرحمن اندر آ کر حائمہ خاتون کو بتاتا ہے کہ گندوگدو بھائی سخت بیمار ہو گئے ہیں۔ حائمہ خاتون اور گوگچے فوراً گندوگدو کے خیمے کی طرف جاتی ہیں۔ دوسری طرف گمشتکن کہتا ہے توتکن جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے میں آ جاتا ہے، اس نے اپنی بیوی کے ماضی کو سنجیدہ نہیں لیا۔ آیت الن کہتی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آئی، ابھی تک توتکن کو ارطغرل کا گلا کاٹ دینا چاہیے تھا۔ گمشتکن کہتا ہے توتکن اور گندوگدو ہر چیز سے باخبر ہیں۔ آیت الن حیران ہو کر کہتی ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ گمشتکن کہتا ہے رات کو جب میں نے کہا کہ میں دوان کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا تو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، حتیٰ کہ توتکن نے بھی۔ آیت الن پوچھتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے بھائی؟ گمشتکن کہتا ہے سلجان کو ہر حال میں آج ہی مرنا ہوگا۔ اگر توتکن کو بھی سچ پتہ چل چکا ہے تو اس کا بھی آخری وقت آ گیا ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی اجازت لے کر اندر آتا ہے اور بتاتا ہے ارطغرل قبیلے سے نکل گیا ہے۔ گمشتکن پوچھتا ہے کیا ہمارے سپاہی تیار ہیں؟ سپاہی کہتا ہے تیار ہیں۔ گمشتکن کہتا ہے تو چلو پھر قاتلوں کو سزا دینے چلیں۔ اس کے بعد گمشتکن اٹھتا ہے اور سپاہی کے ساتھ باہر چلا جاتا ہے۔ آیت الن گونجا گل کو کہتی ہے تم گندوگدو پر نظر رکھو۔ دوسری طرف سلجوق ریاست کے کچھ سپاہی دوان کو لے کر مہمان خانے کی طرف جا رہے تھے۔ اس دوران دوان ایک چھوٹے سے چاقو کی مدد سے رسی کاٹنے میں مصروف تھا۔ دوسری طرف حکیم آرتو گندوگدو کے پاس پہنچتا ہے اور اس کا چیک اپ کرتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے ان کی نبض ڈوب رہی ہے۔ یہ سن کر سلجان رونے لگتی ہے اور حائمہ خاتون بھی سخت پریشان ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل اور اس کے ساتھی بھی دوان کے پیچھے جا رہے تھے۔ دوان رسی کاٹنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور گھوڑے سے اتر کر بھاگنے لگتا ہے۔ ایک سپاہی زور سے چلاتا ہے وہ بھاگ رہا ہے، پکڑو۔ اس کے بعد سب سپاہی اپنے گھوڑوں سے اتر آتے ہیں اور دوان کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ مشتقین بھی اس جگہ پہنچ گیا تھا اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ چھپ کر یہ سب کچھ دیکھنے لگتا ہے۔ دوان نے ایک رسی کاٹ لی تھی جبکہ دوسری کاٹنے میں مصروف تھا۔ اتنے میں ایک طرف سے ارطغرل اس کے ساتھی آ جاتے ہیں اور دوسری طرف سے گمشتکین کے سپاہی۔ اس طرح دونوں گروپوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر میں ارطغرل اور اس کے ساتھیوں نے سلجوق سپاہیوں کو گرا دیا، لیکن کسی کو بھی جان سے نہیں مارا اور نہ ہی کسی کا خون بہایا۔ اس کے بعد وہ سب خوشی سے دوان کو ملتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے تمہاری بندش ختم ہوگی دوان بھائی۔ دوان کہتا ہے شکریہ بھائی۔ بانو جیجک کہاں ہے؟ ارطغرل کہتا ہے پریشان مت ہو، ابھی ہم اسی کی طرف جائیں گے۔ گمشتکین یہ سب چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ ایک سپاہی پوچھتا ہے ہم کب تک اپنی آنکھیں بند کر کے رکھیں گے؟ گمشتکین کہتا ہے ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم ان کا پیچھا کریں گے۔ ارطغرل نے ایک غدار کو بچایا ہے لیکن وہ کبھی نہیں روکے گا، وہ آگے بڑھے گا اور اصل غدار کی طرف جائے گا۔ دوسری طرف ارطغرل اور اس کے ساتھی وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ گمشتکین اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے گھوڑوں کی طرف جاؤ۔ اس کے بعد وہ سب بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف گندوگدو کا علاج چل رہا تھا۔ حکیم کہتا ہے ہمیں پھوڑے کو خون میں شامل ہونے سے روکنا ہے اور اس کا واحد علاج کالے رنگ کی ایک جڑی بوٹی ہے۔ سلجان کہتی ہے میں لے آؤں گی، میں اس جڑی بوٹی کے بارے میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، میں سلیمان شاہ کے لیے بھی لے کر آتی تھی۔ حکیم آرتو کہتا ہے سلجان خاتون آپ فوراً جاؤ اور لے آؤ۔ سلجان ایک ٹوکری اٹھا کر باہر نکل جاتی ہے۔ حکیم آرتو درویش سے کہتا ہے ہمیں گندوگدو کے جسم سے کچھ خون نکالنا ہے، اب شفا خانے سے خون چوسنے والے کچھ کیڑے لے آؤ۔ دوسری طرف سلجان ایک ٹوکری اٹھا کر جا رہی تھی۔ گونجا گل خاتون اسے دیکھ لیتی ہے۔ اتنے میں درویش وہاں سے گزر رہا تھا تو گونجا گل اس سے پوچھتی ہے گندوگدو کو کچھ ہوا ہے؟ درویش کہتا ہے ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ پھر گونجا گل پوچھتی ہے سلجان کہاں جا رہی ہے؟ درویش کہتا ہے حکیم صاحب نے انہیں ایک کالی جڑی بوٹی لینے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ سن کر گونجا گل وہاں سے فوراً چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف سلجان کو راستے میں حلیمہ سلطان مل جاتی ہے۔ حلیمہ پوچھتی ہے خیریت ہے، آپ کہاں جا رہی ہو؟ سلجان کہتی ہے گندوگدو کی طبیعت سخت خراب ہو گئی ہے، حکیم آرتوک نے مجھے ایک جڑی بوٹی لانے کے لیے بھیجا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ اس کے بعد وہ دونوں اکٹھی چل پڑتی ہیں۔ گونجا گل بھاگ کر آیت الن کے پاس پہنچتی ہے اور اسے بتاتی ہے سلجان اکیلی گندوگدو کے لیے ایک جڑی بوٹی لینے کے لیے چلی گئی ہے، یہی وقت ہے پھپھو۔ آیت الن کہتی ہے ایسا لگ رہا ہے گندوگدو کی مصیبت ہمارے لیے الہی ثابت ہوگی۔ پھر وہ دونوں اپنی تلواریں اٹھا کر فوراً باہر نکل جاتی ہیں۔ اس دوران گوگچے چھپ کر انہیں دیکھ لیتی ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اور اس کے ساتھی بانو جیجک کی طرف روانہ تھے، جبکہ گمشتکین بھی اپنے سپاہی لے کر ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی ایک جگہ پہنچ کر اپنے گھوڑے روک لیتے ہیں اور نیچے اتر آتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے، ہم یہاں سے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ سنگرتوکن کہتا ہے ہم زیادہ دور نہیں ہوں گے لیکن تم دھیان رکھنا بھائی۔ ارطغرل کہتا ہے پریشان مت ہو۔ پھر وہ اکیلا ایک طرف چل پڑتا ہے اور اس کے ساتھی دوسری طرف چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف گندوگدو کے بازو پر خون چوسنے والے کچھ کیڑے رکھ دیے جاتے ہیں۔ اتنے میں گوگچی بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے گونجا گل اور آیت الن اپنی تلواریں اٹھا کر خیمے سے نکل گئی ہیں۔
درویش کہتا ہے گونجا گل مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ سلجان کہاں جا رہی ہے۔ یہ سن کر حائمہ خاتون سلجان کے بارے میں پریشان ہو جاتی ہیں۔ درویش کہتا ہے ایک اور چیز ہے، سلجان خاتون اکیلی نہیں گئی، ان کے ساتھ حلیمہ سلطان بھی نہیں۔ دوسری طرف گمشتگن اپنے سپاہیوں کو لے کر وہاں پہنچ گیا تھا جہاں ارطغرل اور اس کے ساتھیوں کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ گمشتگن کہتا ہے دھیان رکھنا، وہ ادھر نزدیک ہی ہوں گے، یہاں سے ہم 2 گروپوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ہم نے کسی کو بھاگنے نہیں دینا اور اگر ضرورت پڑے تو سب کو مار دینا۔ دوسری طرف ارطغرل بانو جیجک کے پاس پہنچ جاتا ہے اور پوچھتا ہے تمہارا زخم کیسا ہے بانو جیجک؟ بانو کہتی ہے ابھی بہتر ہے بھائی۔ ارطغرل کہتا ہے وہ 1 منٹ تک یہاں پہنچ جائیں گے، کیا تم ضرورت پڑی تو اپنا دفاع کر لو گی؟ بانو جیجک کہتی ہے اللہ کی مدد سے کر لوں گی بھائی۔ دوسری طرف گمشتگن کے سپاہیوں سے ایک گروپ کا سامنا ارطغرل کے ساتھیوں سے ہو جاتا ہے۔ سنگرتگن ان کو کہتا ہے ہم خون نہیں بہانا چاہتے، تو پھر آپ کیا چاہتے ہو؟ گمشتگن غدار ہے، ریاست کے مارگریو کو کیسے تم غدار کہہ سکتے ہو؟ سپاہیوں حملہ کرو۔ اس کے بعد دونوں گروپوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ارطغرل کے ساتھی کوشش کر رہے تھے کہ بنا خون بہائے سپاہیوں کو گرا دیا جائے۔ کچھ دیر کی لڑائی کے بعد وہ سب سپاہیوں کو بیہوش کر کے گرا دیتے ہیں۔ دوسری طرف سلجان اور حلیمہ جڑی بوٹی لینے کے لیے قبیلے سے باہر پہنچ گئی تھی اور وہ بوٹی تلاش کرنے لگتی ہیں۔ اتنے میں آیت اللہ اور گونجا گل وہاں پہنچ جاتی ہیں۔ سلجان جلدی میں اپنا خنجر ساتھ لانا بھول گئی تھی۔ آیت اللہ اپنی تلوار نکالتے ہوئے کہتی ہے اس دفعہ تم نہیں بچو گی سلجان۔ اتنے میں حلیمہ بھی پیچھے سے آ جاتی ہے۔ وہ دونوں اسے دیکھ کر چونک جاتی ہیں کیونکہ ان کے خیال میں سلجان اکیلی آئی۔ دوسری طرف گمشتگن اور ارطغرل کے سپاہی اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ مار دو دونوں کو۔ تھوڑی دیر میں ہی بنا خون بہائے سب سپاہی گر جاتے ہیں اور صرف گمشتگن رہ جاتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے سب ختم ہو گیا گمشتگن۔ بانو جیجک سپاہیوں کی تلواریں اٹھا کر ایک طرف رکھ دیتی ہے۔ گمشتگن کے کچھ سپاہی چھپ کر ارطغرل کا تیر سے نشانہ لے رہے تھے، لیکن عین اس وقت توتکن اور اس کے سپاہی وہاں آ جاتے ہیں اور ان کو قابو کر لیتے ہیں۔ پھر ارطغرل اور گمشتگن کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ارطغرل اسے گرا دیتا ہے اور خوب مکے برساتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے تم نے ہر چیز یہ عہدہ حاصل کرنے کے لیے کی، تم نے درو خاتون کو مروا کر ان کی جگہ آیت اللہ کو بٹھا دیا۔ تم اپنی بیٹی کی شادی گندوگدو سے کرانا چاہتے تھے تاکہ تم کائی قبیلے کو کنٹرول کر سکو۔ سب کچھ تمہارے منصوبے کے مطابق ہو رہا تھا جب تک کہ سلجان نے تمہارا سامنا نہیں کیا۔ اس کے بعد ارطغرل اسے اور مارتا ہے۔ پھر گمشتگن اپنا خنجر نکال کر دوبارہ ارطغرل پر حملہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں تم سب کو مار ڈالوں گا، لیکن ارطغرل اس کے سب حملے ناکام کر دیتا ہے اور اس کا خنجر گرا دیتا ہے اور پھر اس کے منہ پر خوب مکے برساتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے آخر میں تم نے کورکت ماموں کو مارا تاکہ تم مارگریو بن جاؤ۔ گمشتگن کہتا ہے کاش میں نے اسے بہت پہلے مار دیا ہوتا۔ توتکن بھی سب کچھ دیکھ اور سن رہا تھا۔ پھر گمشتگن کہتا ہے تمہاری باتوں پر کوئی یقین نہیں کرے گا ارطغرل۔ اس کے بعد وہ ایک طرف بھاگنے لگتا ہے اور ارطغرل بھی اپنی تلوار اٹھا کر اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ دوسری طرف آیت اللہ اور گونجا گل ان دونوں پر حملہ کر دیتی ہیں۔ حلیمہ سلطان بھی ایک ڈنڈا اٹھا کر ان سے لڑنے لگتی ہے، لیکن اسے پیٹ میں کچھ درد محسوس ہونے لگتا ہے۔ سلجان ایک پتھر اٹھا کر گونجا گل کے پیٹ میں مارتی ہے۔ اسی دوران آیت اللہ حلیمہ سلطان کے پیٹ پر زور سے لات مارتی ہے جس سے وہ گر جاتی ہے اور بے ہوش آ جاتی ہے۔ سلجان اس کو بچانے کے لیے اٹھتی ہے، لیکن گونجا گل اسے پیچھے سے پکڑ کر تلوار اس کی گردن پر رکھ دیتی ہے۔ آیت اللہ بھی حلیمہ سلطان کی گردن پر تلوار رکھ دیتی ہے۔ اتنے میں حائمہ خاتون اور گوکچے اور عبد الرحمن وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ حائمہ خاتون آیت اللہ کو آواز دیتی ہیں اور آیت اللہ اسے دیکھ کر چونک جاتی ہے۔ دوسری طرف گمشتگن بھاگتے بھاگتے ایک جگہ گر جاتا ہے۔ اتنے میں آگے سے توتکن آ جاتا ہے۔ گمشتگن اسے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ پھر توتکن اس کی گردن پر تلوار رکھ کر کہتا ہے تم نے میری والدہ اور بابا کے ساتھ جو کیا ہے اس کا حساب تم دینے والے ہو گمشتگن۔ اتنے میں ارطغرل بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور کچھ ہی دیر میں ان کے باقی تمام ساتھی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ گمشتگن کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو توتکن؟ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں نے تمہارے بابا کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی؟ توتکن کہتا ہے جہنم میں جاؤ غلیظ انسان۔ پھر گمشتگن اس کی تلوار اٹھا کر کہتا ہے اپنی حد میں رہو توتکن، یہ یاد رکھو کہ میں ایک مارگریو ہوں۔ توتکن اس کے منہ پر ایک لات مارتا ہے۔ دوسری طرف حائمہ خاتون کہتی ہیں حلیمہ کو چھوڑ دو آیت اللہ۔ آیت اللہ کہتی ہے ہمیں پتہ چلا ہے کہ سلجان چھپ کر بانو جیجک سے ملاقات کر رہی تھی۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں حلیمہ سلطان کو چھوڑ دو تاکہ ہم اس بارے میں بات کر سکیں۔ عبد الرحمن کو کہو کہ وہ واپس قبیلے میں جائے اور درگا کے سپاہیوں کو لے کر فوراً یہاں آ جائے۔ حائمہ خاتون پوچھتی ہیں تم ایسا کیوں چاہتی ہو؟ کیا تمہیں میرے اوپر بھی اعتبار نہیں ہے؟ آیت اللہ کہتی ہے
مجھے آپ میں سے کسی پر بھی یقین نہیں ہے، عبد الرحمان کو بھیجو فوراً۔ حائمہ خاتون عبد الرحمان سے کہتی ہیں، ایک تیر کی طرح تیز جاؤ۔ دراصل یہ ان کا ایک اشارہ تھا اور عبد الرحمان سمجھ گیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ حلیمہ سلطان اس دوران مسلسل چیخ رہی تھی اور اپنے بچے کے بارے میں سخت پریشان تھی۔ حائمہ خاتون آیت اللہ کو کہتی ہیں، میں جانتی ہوں کہ تو نے درو خاتون اور کرکت بھائی کو قتل کیا تھا۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ سعادتدین کے حکم پر تم لوگوں نے میرے خیمے سے وہ مہر چوری کی تھی۔ وہ مشتقین سمجھتا ہے کہ اس نے جال بچھایا ہے، لیکن وہ خود میرے بیٹوں کے جال میں پھنس جائے گا۔ گونجا گل کہتی ہے، تم جھوٹ بول رہی ہو، وہ اتنے طاقتور نہیں ہے کہ میرے بابا کو شکست دے سکیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، تم جیسے گندے کیڑوں سے ہم کئی سالوں سے لڑ رہے ہیں، تم ابھی جانتی نہیں ہو کہ ہم کتنے طاقتور ہیں۔ آیت اللہ گوگچے سے پوچھتی ہے، کیا تمہیں ان کے جھوٹوں پر اعتبار ہے؟ گوگچے کہتی ہے کہ تم کتنے منحوس لوگ ہو، تم دونوں پر لعنت ہے۔ آیت اللہ کہتی ہے، تمہارے خاندان کے سب لوگ آج مارے جائیں گے۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.